السلام علیکم، میں ہوں آپ کی ہوسٹ شیسا خان۔ آج کا ہمارا موضوع گفتگو ہے سیلف گرومنگ۔ پچھلے پروگرام میں بھی ہم نے سیلف گرومنگ پر بات کی تھی، اس کا واقعہ اس آگے بڑھاتے ہوئے بات کرتے ہیں کہ تعلقات کو، قوت برداشت کو، شجاعت و بہادری کو، دولت کو کس طرح سے بہتر کر سکتے ہیں۔ اس موضوع پر ہمارے ساتھ بات کرنے کے لیے موجود ہے شفیق خان صاحب، تو آئیے ان سے بات کرتے ہیں۔ جی خان صاحب، کہ ہم اپنے تعلقات کو کس طرح بہتر کر سکتے ہیں؟ تعلقات کے آپ کی جو بہتری ہے وہ جو پیچھے چار آپ نے سوال کیے تھے، چار چیزیں، ان کا بھی ہونا ضروری ہے، اور آگے جو تین آپ نے ڈسکس کیے ان کا بھی ہونا ضروری ہے۔ بالکل۔ تعلقات کس طرح بہتر ہوں گے؟ آپ کے اخلاق ٹھیک ہوگا، آپ کی سوچ ٹھیک ہوگی، ٹھیک ہے، آپ خود کو بہتر کرنا سیکھیں گے، قوت برداشت بڑھائیں گے اپنے اندر، تو آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ تعلقات بہتر ہوتے ہیں اپنے اخلاق سے۔ اخلاق کو جتنا بلند کرتے جائیں گے، اپنے معیار کو جتنا بلند کرتے جائیں گے، اپنی سوچ کو جتنا بہتر کرتے جائیں گے، قوت برداشت کو جتنا بہتر کرتے جائیں گے، اتنے آپ کے تعلقات بڑھیں گے۔ اس کے لیے ایک چیز اور بھی ضروری ہے، forget about yourself, focus on other، کہ اپنے آپ کو بھول جاؤ۔ جب آپ نے تعلقات کرنا ہے تو خود کو بھول جاؤ، بالکل، دوسروں پہ دھیان دو، دوسروں کی چیزوں پہ دھیان دو۔ تو اس پہ اب جب آپ اپنی کامیابیوں کے بارے میں بات کریں گے دوسروں کو، تو وہ آپ کے دوست نہیں بنیں گے، آپ سے دور ہوں گے۔ جب آپ دوسروں کی، سامنے والے بندے جو آپ کے ساتھ بیٹھتے ہیں، جو آپ سے ملتے ہیں جلتے ہیں، ان کی کامیابیوں کو ڈسکس کریں گے، ان کی سوچ کو بہتری کی طرف لائیں گے، تو وہ آپ کے تعلقات بہتر ہوں گے۔ ایسا نہیں کہ اپنی کامیابیاں دوسروں کو بتائیں گے تو تعلقات خراب ہوتے ہیں آپ کے۔ ہاں جی۔ اچھا، تو پھر ہم اپنی قوت برداشت کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں یا اس میں کیسے بہتری لا سکتے ہیں؟ ایسا کیا کرنا چاہیے؟ قوت برداشت میں جو چیز آتی ہے وہ آتی ہے کہ اس میں جو مین چیز ہے، اس میں اگر اہم چیز کا ہم ڈسکس کریں تو قوت برداشت دو چیزوں پر منحصر ہے، دو چیزوں پر۔ ایک قوت برداشت یہ ہے کہ سامنے والا بندہ بکواس کر رہا ہے، کوئی آپ کو غلط بات کر رہا ہے، آپ کو ہٹ کر رہا ہے، آپ کو زچ کر رہا ہے، تو اس میں کیا ہے کہ اس میں بجائے اس کے کہ اس کو جواب دیں، آپ قوت برداشت کا مطلب یہ ہے کہ آپ اس کو اسی وقت ہی معاف کرتے جائیں۔ یہ نہیں ہے کہ وہ جواب دے رہا ہے تو آپ بھی جواب دینا شروع کر دیں، یہ قوت برداشت نہیں ہے۔ یا قوت برداشت اور چیز میں یہ ہوتی ہے کہ کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں، میں آپ کو اس کو تھوڑا سا اشارتاً بات کر دیتا ہوں۔ جب جنسی جو تعلقات ہوتا ہے بندے کا، جنسی تعلقات میں بعض اوقات انسان جو ہے یہاں پہ قوت برداشت نہیں ہوتی، اس میں انسان کوشش کرتا ہے کہ میں یہ اس کے ساتھ، یا میل ہے تو فیمیل کے ساتھ، فیمیل ہے تو میل کے ساتھ جنسی تعلقات بنانے کی جو خواہش ہے، تو اس سے بچنا بھی ایک قوت برداشت ہے۔ اور سب سے اہم جو قوت برداشت ہے وہ یہ ہے، اس میں تو چلو قوت برداشت لوگ کر دیتے ہیں، لیکن اس پہ آپ کی نیک نامی اور اپنی جو اپنا جو معیار ہے اس کو بھی گرا دیتے ہیں یہ اس چیز میں۔ تو یہ زیادہ اہم ہے قوت برداشت میں۔ ہاں جی۔ اچھا، اپنی شجاعت اور بہادری کو کس طرح بڑھا سکتے ہیں یا بہتری اس میں بھی کیسے لا سکتے ہیں؟ آپ جب قوت برداشت بڑھائیں گے، بالکل، بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں بہت بہادر ہے، بہادر کیسے؟ ہم اس کو بہادر، اس نے ایک بات کی تو اس نے دو بات کر دی، یہ بہادری نہیں ہے، یہ چول ہے۔ یہ اس میں ایک قوت برداشت جتنی بڑھائیں گے اتنی آپ کے اندر بہادری آئے گی۔ اچھا، اس میں بہادری میں دو چیزیں ہوتی ہیں، ایک ہے ظلم کے خلاف آواز اٹھانا، دوسرا ہے رسک لینا۔ ان دو چیزوں میں قوت برداشت بڑھتی ہے۔ آپ جب رسک لینا سیکھنا شروع کر دیں گے تو چھوٹے چھوٹے رسک لیں گے، پہلے چھوٹے چھوٹے رسک لیں گے، مطلب کوئی آپ کے پاس سرمایہ ہے تو وہ کہیں لگانا چاہ رہے ہیں تو آپ کوشش کریں تھوڑا سرمایہ لگائیں، ٹھیک ہے، آپ کو ایک آگے سے رکاوٹ آ جاتی ہے، پتہ نہیں یہ دولت میری ضائع ہو جائے گی، یہ اسی سے نہ ہاتھ دھو بیٹھو، تو ساری دولت نہ لگائیں، اس میں سے 10% لگا دیں، 20% لگا دیں، تو 80% تو آپ کے پاس دولت پڑی ہے نا، تو 20% لگا کے اپنی قوت برداشت بڑھائیں۔
हाँ, उसमें क्या कुवत क्या कहते हैं, शुजात बढ़ाएं, बहादुरी बढ़ाएं। इसी तरीके से जुल्म के खिलाफ आवाज उठा के फिर अपना अंजाम पे नहीं ध्यान देना। भी मैं अगर इस जुल्म के खिलाफ आवाज उठा रहा हूं तो अंजाम क्या होगा, अंजाम अल्लाह पाक को पता है कि क्या होगा। अल्लाह पाक से मांगो कि अल्लाह पाक मुझे इस पे हिम्मत दे, ठीक है। तो आप जितनी भी जुल्म के खिलाफ आवाज उठाएंगे, जायज नाजायज नहीं, जायज जो जुल्म के खिलाफ है, कोई मजलूम लोग हैं उनके खिलाफ जब आवाज उठाएंगे, आपके अंदर कुव्वत बर्दाश्त बढ़ेगी, आपके अंदर शुजात बढ़ेगी, आपके अंदर बहादुरी बढ़ेगी। अच्छा, कुछ ऐसा होता है कि अक्सर लोगों के ये सवाल भी है, मेरा भी ये सवाल है कि अपनी दौलत को किस तरह से बढ़ाएं या उस पे भी किस तरह से बेहतरी लाए कि वो लाजवाल ही रहे। हाँ, ये जो पीछे 4 चीज जितनी तकरीबन ये 7 चीजें हमने डिस्कस की हैं कि अपनी सोच को बेहतर करें, अपनी गुफ्तगू को बेहतर करें, अपने अखलाक को बेहतर करें, कुव्वत बर्दाश्त को बेहतर करें, शुजात और बहादुरी को बेहतर करें। ये कन्फर्म है दौलत की बढ़ावे के लिए। नंबर 2 पे जितनी भी इनकम है कोशिश करें उसमें से बचाने की कोशिश करें, उसमें से पैसे बचाएं, पैसे इकट्ठे करें, पैसे बचाएं, बैंक में रखें। जब आपके पास थोड़ी बहुत सरमायाकारी जमा हो जाए तो उसको इन्वेस्ट करें, छोटी छोटी चीजों पे इन्वेस्ट करें, जरूरी नहीं है कि बड़ी चीजों पे इन्वेस्ट करें। अगर आप मुर्गियां भी रख सकते हैं तो मुर्गियां रखना शुरू कर दें, इसी तरीके बकरियां रखना शुरू कर दें, या किसी और को जानवर खरीद के ले दें। इसी तरीके से पहले हम डिस्कस कर चुके हैं, गंदम के मौसम आता है उसमें गंदम खरीद के आगे बंदा सेल कर सकता है, 2 महीने और अपने पास स्टोर करके आगे बेच सकता है। अंडे का बिजनेस है, बहुत सारी चीजें हैं। ये नहीं है कि बड़ा आप करें, नहीं, छोटे छोटे से आगाज करें। अगर नुकसान होता है तो थोड़ा होता है ना, ज्यादा तो नहीं होता। तो अगर थोड़े नुकसान को आप बर्दाश्त करना सीख जाएंगे तो आप बड़े रिस्क भी ले लेंगे, तो इससे आपकी दौलत में इजाफा होगा। सरमाया इनकम को बचाना और बचत से सरमाया करना। जी जी हाँ नाजरीन, तो आज हमने बात की थी सेल्फ ग्रूमिंग पर। तब मिलते अगले प्रोग्राम में, तब तक के लिए शाइस्ता खान को दीजिए इजाजत। अल्लाह।